تو اگر احادیث میں کوئی گنجائش نہیں ملتی سیدانی کے نکاح کے متعلق کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس پر حلال ہے بھائی، فیصلہ نہیں دیا جا سکتا؟ کیوں نہیں معلوم؟ کیوں نہیں معلوم؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں معلوم، کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا المؤمن کفو للمؤمنہ، دیکھو کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، اور فرمایا اذا جاءکم من فرض کریں آپ سید ہیں، فرض کریں، یا آپ کی مثال نہیں دیتا تاکہ آپ کو برا نہ لگے، ایک شخص سید ہے، اس کی جوان بیٹی ہے، شادی کا وقت ہے، اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مختلف احادیث میں، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کئی متعدد اسانید کے ساتھ، کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا شخص رشتہ لینے آ جائے جس کا دین ایمان آپ کو پسند ہے، کہ بڑا مومن آدمی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین ایمان کے علاوہ اس کا خلق و اخلاق بھی اچھا ہے، فزوجو، تم پہ واجب ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دو۔ تو آپ دیکھیں، جب کائنن من کان، جس بھی قبیلے میں سے ہو، فرق نہیں پڑتا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے؟ حدیث میں بالکل معلوم ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا ظاہر اور باطن کیا ہوگا کہ اے مومنو، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی ماں ہے۔ یہ صرف خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات نہیں ہے، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسری ازواج کے متعلق ہے کہ ان ازواجہ امہاتہم، کہ ان کی مائیں جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ آپ کی ماؤں کی طرح ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا احترام آپ پہ واجب ہے، اگر وہ ایمان کے راستے سے نہ نکلیں، اور ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ باطن بھی یہی ہے۔ باطن کا مجھے نہیں معلوم بھائی، باطن کا وہ اللہ کو معلوم ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اب وہ تو قرآن کا جو باطن ہے وہ ہمارے عقول سے اور ہمارے فہم سے باہر ہے، اس کے متعلق اگر کوئی حدیث ہوگی تو ہم بیان کریں گے نا۔ اگر یہ دروازہ آپ کھول دیں کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے اس کے باطن میں فلان چیز ہے، وہ تو پھر ہر ایک آیت سے کوئی بھی شخص کوئی چیز نکال سکتا ہے بھائی، کہ اس کے باطن میں ہے۔ اور پھر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا کہ اس کے قرآن کا باطن ائمہ علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، کہ صرف ائمہ، بل هو قرآن عظیم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید سے صرف مس کون ہوتے ہیں؟ مطہر، جن کو اللہ نے تطہیر کیا، وہ تو صرف ان کے پاس ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے کہ بھئی کہہ دے کہ یہ آیا کا باطنی مفہوم یہ ہے، تو وہ اس پہ ہم ایمان لائیں گے، وإلا اگر کوئی حدیث نہیں ہے تو ایسے ہی بلا وجہ تو کوئی ذاکر تو اپنے سے تو نہیں بنا سکتا۔ اچھا، تو دوسرا سوال یہ تھا، مختصر سوال ہے میرے پاس، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک قاضی دو فریق کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور ایک فریق کو طلب نہیں کرتا، ایک فریق سے شرعی شہادت طلب کرتا ہے اور اس پر فیصلہ سنا دیتا ہے، اور دوسرے فریق کو طلب نہیں کرتا اور اس میں برہمی کرتا ہے اور اس میں اجتہاد کرتا ہے، تو اس فیصلے کی شرعی حقیقت کیا ہوگی؟ تو اس کو دونوں طرف کی بات سننی چاہیے نا، اگر تنازع ہے کسی بات میں، دونوں طرف کی بات اس کو سننا پڑے گا۔ اور یہ ایک آیت ہے جو میں بہت مدت سے پڑھتا ہوں، تو میں اس کے الفاظ اور معانی سے اتنا واقف نہیں ہوں، کیونکہ میں عربی تو نہیں ہوں، پنجابی ہوں، اور بس اپنی زبان جانتا ہوں۔ یہ جو سورہ المبارکہ یاسین میں ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو یہ آسینہ سے کیا مراد ہے؟ قبضہ ہے، قدرت ہے، گرفت ہے، قابو ہے، کیا ہے؟ احصا بولتے ہیں، دیکھیں لفظی معنی احصا یحصی کا جو یہ ہے کہ جمع کرنا، شامل کرنا، کہ اس میں سے سب شامل ہو، اس میں سے کوئی چیز خارج نہ ہو، یہ احصا یحصی کا جو ہے، اور بھی معنی ہو سکتا ہے، ابھی جو میرے ذہن میں ہے یہی معنی، اسی معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ معنی یہی ہے۔ اب اس جملے کے متعلق اب قرآن کے جو آیات ہیں یہ سمندر ہیں، اور ان آیات کے متعلق وہ احادیث کو دیکھنا پڑا، یہ اتنی جلدی اس کا میں جواب نہیں دے سکتا، اس کے متعلق احادیث کو دکھا کر، کیونکہ سب سے بہترین مفسر، بلکہ وہ منحصر ہے تفسیر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لسان اقدس پر، تو وہ آپ کو دکھا کر پھر اس کا کوئی مفہوم نکال سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری سوال چھوٹا سا یہ تھا کہ بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یا اس سے پہلے آپ کو تو بہت سپورٹ کیا ہے بنی ہاشم نے، اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، اور وہ پہلے ہمارے عقیدے میں ملت ابراہیم پر تھے، جیسا کہ کچھ چاندے کے اشارے قرآن پاک میں بھی ہیں ملت ابراہیم کے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ نہیں، بنی ہاشم نے اتنی سپورٹ نہیں کی۔ دیکھیں دعوت ذوی العشیرہ میں کس نے صرف ان کے چچا کو بلایا تھا، چچا کے بیٹوں کو بلایا تھا، ایک نے بھی ایمان نہیں لایا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، آپ کو یاد ہے؟ دعوت ذوی العشیرہ میں ابو بکر عمر کو تو نہیں بلایا تھا نا، دعوت ذوی العشیرہ میں کس کو بلایا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور چچا کے فرزندوں کو، بنی عبد المطلب کو صرف، اور وہاں پر ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا،
ہاں مختلف جنگوں میں دیکھیں، مختلف جنگوں میں اس طرح نہیں ہے کہ سب بنی ہاشم منکر تھے، نہیں. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سپورٹر تھے اور سب سے بڑے سپورٹر تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد. بلکہ مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اگر بچی ہے تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بچی ہے. لیکن بقیہ چچا وہ اس میں نہیں تھے. بعد میں حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے تو انہوں نے سپورٹ کیا، پھر شہادت ہو گئی. حضرت جعفر طیار علیہ السلام سپورٹ کیا. باقی جو بنی ہاشم ہے ان کی کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام کے ان لوگوں نے کوئی خاص مدد کیا. مثلا واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی ہاشم میں کتنے لوگ شہید ہو گئے. ان کے بھائی تھے، امام حسن علیہ السلام کے کچھ بیٹے تھے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے چھ بیٹے فرزند وہاں پہ شہید ہوئے. کچھ امام حسن علیہ السلام کے 2 بیٹے یا 3 بیٹے وہاں شہید ہوئے. امام حسین علیہ السلام کے اپنے فرزند وہاں پہ شہید ہوئے. لیکن بقیہ مثلا بنی ہاشم والے مجھے تو اتنا یاد نہیں پڑتا، کوئی خاص عدد نہیں ہے ان کی. باقی تو اغیار تھے سب، 72 شہداء میں دوسرے لوگ تھے. وہ فرست جو تیار کی ہے مولا نے مدینہ میں، تو وہ فرست مولا نے خود تیار کی تھی، جس میں محمد حنفیہ یا بہت سارے اور بنی ہاشم کے لوگ پیچھے باقی رہ گئے تھے. اور ان کو ایک اہل سنت کی کتب میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ خط و کتابت کرتے رہنا اور مدینے کے حالات وغیرہ مجھے بتاتے رہنا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا بنی ہاشم نے مدد کی، ایک آدمی سے نہیں بنتا نا. محمد حنفیہ ایک آدمی ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ بنی ہاشم نے بڑی سپورٹ کیا، مجھے تو اتنا نظر نہیں آتا. بنی ہاشم میں سے کچھ لوگوں نے، اس میں شک نہیں ہے، کہ بڑی سپورٹ کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو ہم جانتے ہیں، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو تو وہ تو بات ہی اور ہے، وہ تو سارا دین انہی کا ہے. حضرت جعفر طیار علیہ السلام ہے، حضرت حمزہ علیہ السلام ہے. یہ لوگ انہوں نے سپورٹ کیا. بس مطلب عقیل ہے، جناب عقیل کی کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے. انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی ہو، اس طرح نہیں. یا مثلا پیغمبر کے بقیہ جو چچا ہیں اتنے کوئی خاص کارکردگی نہیں ہے. ایک چچا ہیں حارث کہ وہ جنگ حنین میں نہیں بھاگے تھے، بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ کم لوگ ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مدد کیا. اور یہ حنین میں تو بنی ہاشم کے سوا سب لوگ نہیں تھے نا. حنین میں تو سپورٹ کیا جناب عقیل بن ابی طالب. ایک نہیں حنین میں 5 لوگ نہیں بھاگے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام تھے اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. دوسرے باقی 3 کون تھے مجھے ابھی یاد نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں سب بنی ہاشم کے تھے، وہ 5 ہی لوگ تھے جو نہیں بھاگے تھے. ہاں وہ 5 ہی لوگ تھے. آپ نہیں اس طرح نہیں ہے. بنی ہاشم کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. اور بھائی اگر ایک پورے خاندان میں سے کہ اس میں عدد بہت زیادہ، اس میں سے 2 آدمی نہیں بھاگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب پیغمبر کے انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا، قربانیاں دی ہیں. اس طرح نہیں ہے. اوکے بھائی، اللہ تعالیٰ ابو جہل بنی ہاشم میں سے نہیں، ابو لہب تھا، ابو جہل نہیں تھا. اللہ آپ کو عزت دے. آپ دوسروں کو بھی بات کرنا ہے تو نا بھائی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. میری آواز نہیں آ رہی تھی. اور آخری بار میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ابو جہل کو حضرت حمزہ نے مارا تھا کہ نہیں معلوم. ابو جہل کو قتل کیا تھا بدر میں. اب یاد نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کیا تھا یا حمزہ، جناب حمزہ نے، مجھے یاد نہیں.